بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ 5 پاکستان دیکھ رہے ہیں، میں علی اعجاز ہوں۔ ناظرین کرام، پنجاب اور وفاق جو ہے وہ گندم کے معاملے پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں پرویز الہی، انہوں نے وفاق کو ایک خط لکھ دیا ہے گندم کی ترسیل کے معاملے پر، اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ جو تجزیہ کار تھے، سینئر صحافی تھے، وہ وفاق کو بار بار یہ مشورہ دے رہے ہیں جب سے شہباز شریف صاحب نے جو حکومت سنبھالی ہے، تو اس حوالے سے جو سینئر ترین جو صحافی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جو گندم کا معاملہ ہے آنے والے دنوں میں وہ بہت سنگین جو ہے وہ شکل اختیار کر جائے گا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے وفاق نے جو ہے وہ خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے ٹائم کے اوپر، اور اب جو ہے وہ ہیلے بہانوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں، اور ابھی بھی جو انہوں نے مین اقدامات کرنے کی ضرورت تھی وہ ابھی تک نہیں کیے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پرویز الہی نے وفاق کو ایک خط لکھا ہے۔ خط میں ان کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت سے 10 لاکھ ٹن گندم فراہمی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ خط میں پنجاب کو 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی فراہمی کی درخواست دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے وفاق کو بھیجے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی اور پاسکو کو ہدایت جاری کی جائیں، بقیہ گندم بھی مرحلہ وار فراہم کی جائے، پنجاب میں گندم فراہمی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ تو اس حوالے سے سابق وفاقی وزیر جو مونس الہی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ گندم کے معاملے پر وفاق کو خط لکھ دیا، انہوں نے اس معاملے کی جو ہے اس خط کی تصدیق کر دیا۔ پرویز الہی صاحب کے بیٹے ہیں اور انہوں نے اس خط کی تصدیق کر دیا، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ خط ہم نے جو ہے وہ وفاق کو لکھا ہے۔ تو اس حوالے سے شہباز شریف کی قیادت میں وفاقی حکومت پنجاب کے لوگوں پر ظلم کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت نے ہمیں گندم میں اپنا حصہ دینے سے انکار کر دیا، اور ہمیں گندم درآمد کرنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے۔ پہلے تو انہوں نے جو ہے وہ یہ کیا کہ گندم کی جو گندم ریکوائرڈ تھی صوبوں کو اور وفاق کو، وہ انہوں نے خریدی نہیں، اور اس کے اوپر جو اب ہے وہ پنجاب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ گندم درآمد نہیں کرنی۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف رپورٹس جو ہیں وہ پہلے بھی اس حوالے سے شائع ہو چکی ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو آٹے کی جو شدید جو قلت ہے وہ یہاں پیدا ہو جائے گی پاکستان کے اندر۔ تو کوئی بھی جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر وہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس معاملے کو جو ہے وہ انہوں نے ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے FATF کا آج جو ہے اجلاس ہونے والا ہے، تو اس میں جو ہے وہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا پاکستان کو جو ہے وہ گرے لسٹ سے نکال دیا جائے یا پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا جائے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں 2018 میں پاکستان کو جو ہے وہ گرے لسٹ میں شامل کیا گیا تھا، تو اس کے بعد پاکستان کو 27 نکاتی ایک پلان جو دیا گیا تھا، تو اس کے اوپر پاکستان نے عمل کرنا تھا۔ تو عمران خان صاحب کی اس وقت حکومت تھی پاکستان کے اندر، تو انہوں نے جو 27 نکاتی پلان تھا جو اس کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے جو ہے اس کو اچھے طریقے سے انہوں نے ڈیولپ کیا اس پروگرام کو، اور اس پروگرام کو اچھے سے کیا، اور اس کے بعد جو ہے FATF نے پاکستان کو 7 مزید نکات جو ہیں وہ اس میں دیے کہ اس کے اوپر بھی آپ نے عمل درآمد کرنا ہے۔ تو منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور دیگر جو ضروری اقدامات تھے وہ پاکستان کے اندر وہ پاکستان نے کیے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ 3-4 ماہ پہلے جب وہ FATF کا اجلاس ہوا، تو اس میں جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کیا گیا تھا کہ آیا پاکستان کو اس وقت گرے لسٹ سے نکال دیا جائے یا نہیں۔ تو آج جو ہے وہ گرے لسٹ سے نکلنے کا پاکستان کو ایک اچھا موقع ہے، اور دیکھتے ہیں کہ گرے لسٹ جو ہے وہ پاکستان سے جو اس کا لیبل ہے وہ ختم ہوتا ہے یا نہیں۔ تو دوسری جانب جو ہے شیخ رشید احمد نے نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کچھ اہم انکشافات کیے ہیں، بلکہ وہ اپنے انداز میں جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، اور وہ میں آپ کو ان کی چند باتیں جو ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ گزشتہ رات انہوں نے ایئر بائی کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ اہم عہدے پر تعیناتی میرٹ پر ہوگی۔ تو یہی تو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اہم عہدے کے اوپر جو تعیناتی ہے وہ میرٹ کے اوپر ہوگی، اور اس حوالے سے جو ہے شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ جو یہ اہم تعیناتی ہے نہ تو یہ آصف علی زرداری کریں گے اور نہ جو ہے یہ نواز شریف صاحب کریں گے، بلکہ یہ کوئی اور یہ تعیناتی کرے گا۔ اور ان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کی سیاست کا جو جنازہ نکال دیا ہے انہوں نے، جو ان کا سب سے جو خطرناک ترین فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے PDM کو جو جوائن کر لیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ اس کو برباد کر دیا اور ختم کر دیا۔ اس کے بعد معیشت تباہ ہو گئی، ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے۔
آپ کو یہ بتاتا چلوں، جب سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا تھا تو سری لنکا کے جو ہے وہ 61% چانسز تھے ملک کو ڈیفالٹ کرنے کے. تو پاکستان کے جو اس وقت جو حالات ہیں، تو مختلف جو رپورٹس شائع ہو رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے، تو اس میں پاکستان کے 81% جو چانسز ہیں ڈیفالٹ کے وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے 80 سے 81% جو ہیں وہ ڈیفالٹ کرنے کے خطرات موجود ہیں. تو اس حوالے سے پاکستان کے مقتدر حلقوں اور پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر گہری نظر رکھنی چاہیے، اور اللہ نہ کرے پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کرے. اور جو آپ کو پتہ ہے جب کوئی بھی ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کو ڈیفالٹ سے نکالنے کے لیے جو بیل آؤٹ پیکج اس کو ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ دینے کے لیے دنیا جو ہے وہ کچھ بھی آپ سے جو ہے وہ شرائط آپ کے سامنے رکھ سکتی ہے، اور آپ سے وہ ڈیمانڈ کرے گی کہ وہ ان شرائط کو آپ مانیں. تو اس حوالے سے جو ہے اسحاق ڈار صاحب نے جو کل اپنا ایک اعترافی بیان جاری کیا، اور ان کا کہنا ہے کہ ڈالر مجھے تب بلاتے ہیں جب جو ہے وہ معیشت کی صورتحال اتنی خراب ہوتی ہے، اور یہ وہ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. اور جب آپ کو یاد ہوگا جب پچھلے دنوں میں جب اسحاق ڈار صاحب کو واپس لایا گیا اور ایک پری پلان ایک منصوبے کے تحت جو ہے وہ ڈالر کی قیمت جو ہے اس کو نیچے لایا گیا، تو اسحاق ڈار صاحب نے تب کہا تھا کہ یہ جو ڈالر ہے یہ مزید نیچے ہوگا، اور یہ میری وجہ سے ڈالر جو ہے یہ نیچے ہو رہا ہے. لیکن جب ڈالر کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ سب کچھ اسٹیٹ بینک کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اور گزشتہ رات جو ہے انٹر بینک میں ڈالر کی جو قیمت ہے 1.17 روپے جو ہے وہ بڑھی ہے، اور 220 روپے اور 88 پیسے جو ہے وہ ڈالر کا ریٹ ہو چکا ہے. اور جو معیشت کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ بڑھے گا، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کی جو صورتحال ہے وہ ابھی تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی.